بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ہزاروں سال سے انتظار تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و کرام اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسردہ سنانے کے لیے متعدد حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ اس نے کہا، آج کی رات احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ آسمان پر ان کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ سجدے کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ تھے، یعنی انولے نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کے بعد گندگی سے پاک تھے، جسم سے خوشبو آ رہی تھی، جسم پر کسی قسم کی کوئی علائش نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی شان میں تعریفی کلمات اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ اور سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر سے ایک نور نکلا، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ میں رکھے بت گر گئے۔ شیطان نے زوردار چیخ ماری، ایران کے آتش کدہ میں 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بحر ساوا خشک ہو گیا۔ سلطنت روم میں کسریٰ کے ایوانوں کے 14 کنگرے گر گئے۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت وہاں موجود تھی، فرماتی ہیں، اس وقت میں بی بی آمنہ کے گھر موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ سارا گھر منور ہو گیا اور آسمان کے ستارے ہم سے اتنے قریب ہو گئے گویا ہم پر گرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کو اطلاع دی گئی۔ وہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ عبد المطلب اس وقت ماں احباب در عبداللہ پر تشریف لائے۔ اہل خانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت پیش آنے والے واقعات اور عجائب باتیں قدرت سنائے تو عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور پھر پوتے کے پاس گئے، اس کو گود میں لیا تو چہرہ بھر آیا۔ مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ پھر جب چاند سے حسین چہرے مبارک پر نظر پڑی تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو اس کی کنیز صوبیہ نے دی تو اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کے کرام میں ہر پیر کے دن جہنم میں اس کی اس انگلی کے برابر پانی پلانے کا انتظام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن کیا گیا۔ والدہ بی بی آمنہ نے اللہ تعالیٰ کے عطن سے احمد، جبکہ آپ کے دادا نے محمد نام رکھا۔ یہ دونوں نام عرب میں معروف نہ تھے، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے رکھے گئے۔ سب سے پہلے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد والدہ بی بی آمنہ نے، اس کے بعد ام ایمن جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی باندی تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد 4 سال تک یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی دایا حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ بقول شاعر یہ کہتی تھیں، گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ دایا حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ عربوں کے دستور کے مطابق اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ قریش کے قبیلے سے دودھ پلانے کے لیے بچے لینے آتی تھیں۔ غریب بھی تھیں اور جب گھر سے چلیں تو اونٹنی بھی لاغر تھی، اس کے تھن بھی دودھ سے خالی تھے۔ سعد کی عورتیں مالدار گھروں سے بچے لے کر آ گئیں۔ آمنہ کے لال کو بھی سب نے دیکھا، مگر جب پتہ چلا کہ یہ یتیم ہیں تو مال نہ ملنے کی امید پر سب چلی گئیں۔ دراصل یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی دایا حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی سعادت ان کو ملے۔ اس لیے جیسے ہی بی بی حلیمہ نے بچے کو دیکھا، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دائیہ حلیمہ کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی گود میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا ظہور بھی ہونے لگا۔ دائیہ حلیمہ کے دونوں پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور سکون کی نیند سو گئے۔ پھر اونٹنی جو اتنی لاغر تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھی، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دائیہ حلیمہ اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور سب چین کی نیند سو گئے۔ صبح جب قافلہ چلا ہے تو اونٹنی کی خوشی دوبالا تھی اور خوش خوش قافلے سے آگے آگے چلی جاتی تھی۔ جب قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ تیری اونٹنی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ قبیلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا اور ظہور ہوا۔ ان کی بکریوں کے خشک تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ جس جگہ دائیہ حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تھیں اس جگہ خوب سبزہ آ جاتا، جس کی وجہ سے بکریاں خوب موٹی تازی ہو کر بھرے پیٹ واپس آتی۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہا، لگتا ہے حلیمہ یہ بہت برکت والا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے دائیہ حلیمہ کا سارا گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد دائیہ حلیمہ سعدیہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے مزید کچھ مدت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بھی بی بی آمنہ نے دوبارہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ 4 سال کی عمر میں شک صدر کا واقعہ پیش آیا اور کچھ یہودیوں کے خوف سے بھی متاثر ہو کر دائیہ حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش مادر ہی میں تربیت پائی۔ باندی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاتی اور کپڑے تبدیل کرواتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ مائدہ کے ہمراہ اپنے والد ماجد کی قبر کی زیارت کے لیے ننیال تشریف لے گئے۔ واپسی کے سفر میں ابوا کے مقام پر پہنچ کر آپ کی والدہ مائدہ بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے اور یہ رفاقت طویل عرصے تک قائم رہی۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ اس در یتیم سے محبت فرماتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی مرمت میں حصہ لیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا پہلا تجارتی سفر کیا۔ اس سفر میں بحیرہ رحب سے ملاقات ہوئی جو خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ اس نے علامات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور عظیم شخصیت ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب کو خبردار بھی کیا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تو ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ سب باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔